بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور درود ہو ہمارے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ پروگرام ازالہ شبہات کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ گزشتہ درسوں میں ایک شبہ تھا ملکیت کے بارے میں، اختیار کے بارے میں اور قدرت کے بارے میں، طاقت کے بارے میں۔ وہ شبہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت، کوئی اختیار اور کوئی قوت نہیں ہے۔ تو اس پر الحمدللہ کئی درسوں میں گفتگو ہوئی۔ اب اس کے بعد دوسرا جو شبہ ڈالا جاتا ہے علم کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، کہ وہ اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عالم الغیب ہے۔ یہ کہہ کر تو شبہ یوں ڈالا جاتا ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ ہی غیبوں کا جاننے والا ہے، اور مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی اور مخلوق میں سے غیب جانتا ہے، خواہ وہ فرشتے ہوں، خواہ وہ انبیاء ہوں یا صالحین ہوں، اگر ان کی طرف یہ نسبت کی جائے کہ وہ علم غیب جانتے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ وہ عالم الغیب ہیں، تو یہ شرک فی العلم ہوگا۔ جب کتاب التوحید یا تقویۃ الایمان یا دیگر کتب میں اس مسئلے پر بحث کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ شرک فی العلم، علم میں شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کے لیے اثبات غیب کرنا، یہ شرک ہے۔ اس موضوع کے اوپر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چند نشستوں میں گفتگو ہوگی۔ پہلی دو نشستیں جو ہیں اس پر میں نے یہ سوچا ہے کہ صرف میں قرآن کریم کی آیات تلاوت کروں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو عموماً علم غیب سے نوازا ہے، عطا فرمایا ہے، اور خصوصاً سید الکائنات ہمارے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ تو پہلی دو نشستوں میں انبیاء کا علم غیب آیات سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے بعد ایک سلسلہ شروع کروں جو 2-3 نشستوں میں غالباً پورا ہوگا، کہ جس کے اندر یہ بیان کیا جائے کہ قرآن کریم کی وہ آیات جن میں یہ نفی کی گئی ہے اور جن کو بنیاد بنا کر شرک فی العلم کا نام دیا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا مخلوق میں علم غیب ماننا یہ شرک ہے، ان آیات کا اصل محل کیا ہے، ان کے مخاطب کون ہیں، اور وہ آیات کیوں نازل ہوئیں، یہ تیسری اور چوتھی نشست میں جا کر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں گفتگو کروں گا۔ آج سب سے پہلے یہ بات یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا۔ ہاں، جہاں تک وہ شرک فی العلم والی بات ہے وہ غالباً تیسری نشست میں اس پر بات ہوگی، میں کروں گا
کہ وہ شرک فی العلم کا کیا معنی ہوتا ہے۔ آج یہاں سے بات میں شروع کر رہا ہوں کہ جو قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی ہے، جو شبہ ڈالنے والے دوست پیش کرتے ہیں کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ عالم الغیب ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے۔ یہ عالم الغیب کے لفظ کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، اس کے بعد میں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ جہاں تک لفظ عالم الغیب کا تعلق ہے، یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ بلا تعویل اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی کے لیے اس کا استعمال درست نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار اپنے لیے استعمال فرمایا ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ عالم الغیب ہے، تو بار بار یہ آیت آئی ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کے عطا سے بھی کسی کو تعویل کے ساتھ بھی عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ خالق ہے اور وہ ہر چیز کا خالق ہے، لیکن جب لفظ بولیں گے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے لیے اس کی طرف نسبت کریں گے تو وہ یوں کہیں گے کہ وہ خالق ارض و سما ہے، وہ زمین و آسمان کا پیدا فرمانے والا ہے، اور کہیں گے وہ چاند سورج کو پیدا فرمانے والا ہے، وہ انسان اور انبیاء اور صالحین کو پیدا فرمانے والا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سانپ کو اور خنزیروں کو پیدا فرمایا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے باندروں کو پیدا فرمایا ہے، ان کا خالق بھی وہی ہے۔ لیکن اب جب کہیں گے خالق الارض والسماء، خالق الانسان، یہ ساری کہیں گے، لیکن جب یہ کہیں گے کہ مثلا وہ اللہ جس نے سانپوں کو پیدا کیا، وہ خنزیروں کو پیدا کیا، تو اب دیکھنے میں یہ لفظ گو حق ہے کہ اسی نے ہی پیدا کیا ہے، لیکن ادباً یہ لفظ عام طور پر اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کے لیے ادباً عالم الغیب کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ جب عالم الغیب کہا جاتا ہے تو اس سے عموماً مراد ذاتی علم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر میں موضوع سے ہٹ کر ایک بات دو تین جملوں میں یہ بات کہہ دوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے حضور دعا کی جائے تو یوں کہا جائے کہ اے انبیاء کے پیدا فرمانے والے، اے زمین و آسمان کے پیدا فرمانے والے، اے قرآن کے نازل فرمانے والے، یعنی جو اچھی چیزیں ہیں ان کا نام لے کر اس کی طرف نسبت کی جائے۔ یوں نہ کہا جائے یا اللہ اے سانپوں کے پیدا فرمانے والے، اے باندروں کے پیدا فرمانے والے، اے خنزیروں کے پیدا فرمانے والے، اے حیوانات کے پیدا فرمانے والے، اے گدھے کے پیدا فرمانے والے۔ حالانکہ اگر کوئی کہے وہ گدھے یا اللہ تو گدھا کا پیدا فرمانے والا میری دعا کو قبول کر، تو مانن تو اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے، لیکن ادباً یہ درست نہیں۔ اسی طرح عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے اور وہی عالم الغیب ہے۔ باقی جتنے لوگ ہیں جو مخلوقات میں سے جن کو اس نے عطا فرمایا وہ اس کا عطیہ ہے، وہ اپنی رحمت سے ان کو نوازتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلیل ہیں، عزیز ہیں، مگر آپ کو جلیل نہیں کہا جاتا ادباً، حالانکہ آپ جلیل ہیں۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے لیے لفظ عالم الغیب جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ اب انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا علم، اور وہ جو اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا اس علم کے عطا فرمانے کے مختلف ذرائع ہیں، مختلف طریقوں سے اللہ رب العزت نے وہ علم عطا فرمایا۔ کسی ذریعے سے بھی انبیاء کے پاس علم آئے وہ اللہ کا دیا ہوا علم ہوتا ہے، اور وہ جو بھی علم آئے وہ علم غیب ہی ہوتا ہے۔ اس کو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملے وہ غیب ہی کا علم ہے، بلکہ انسانوں کو بھی جو پہلی سٹیج میں ملتا ہے وہ غیب ہی سے ملتا ہے، اس کے بعد اس کے انداز جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کے علم کے ذریعے کیا ہیں، یہاں سے میں اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں، اور اس علم پر علم غیب کا لفظ بولا جاتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے وہ غیب ہوتا ہے، انبیاء کے لیے وہ علم غیب ہوتا ہے،
کیونکہ عام لوگ اس کا مشاہدہ نہیں کرتے، اس کو دیکھتے نہیں ہیں، لیکن بعد کی سٹیج میں جا کر ان کو بھی اس کا علم ہو جاتا ہے، اور ان کے لیے بھی وہ علم غیب جو غیب تھا پہلے ان کے لیے بھی وہ ظاہر ہو جاتا ہے، جیسے مرنے کے وقت ملائکہ کا دیکھنا۔ یہ صرف میں ایک بات میں نے کہہ دی، اس کے مطابق باقی بھی دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا کے آیت 51 میں ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ اللہ فرماتا ہے اور کسی آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا اس سے بات کرے، یعنی خدا ہر ایک سے بات نہیں فرماتا، ہر ایک سے کلام نہیں فرماتا، بلکہ اس کی شان یہ ہے کہ جس کو وہ چن لے انسانوں میں سے، جس سے وہ بات کر لے، جس سے وہ کلام فرما لے، وہ نبی بن جاتا ہے۔ تو نبیوں ہی سے اللہ تعالیٰ گفتگو فرماتا ہے۔ تو جب وہ ان سے گفتگو فرماتا ہے یا صالحین سے، تو جب اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو فرماتا ہے تو کس طرح سے فرماتا ہے؟ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ ایک تو یہ ہے کہ الہام کے ذریعے سے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے کہ وہ خدا کے حکم سے جو خدا چاہے القاء کر دے۔ تو اب یہ صورتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے دل پر ڈائریکٹلی کوئی چیز القاء فرما دے۔ اب وہ جو القاء فرمایا ہے وہ اللہ کی طرف سے علم ہے، یا فرشتے کو بھیج دیا، یا پردے کی اوڑ میں اس سے گفتگو فرما لی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اب وہ جتنی گفتگو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی، جو پیغام ملے، وہ سارے غیب ہی کے پیغام ہیں، اور وہ خواہ فرشتے کے ذریعے آئیں، خواہ وہ القاء کے ذریعے آئیں، یا خواہ وہ اوٹ کے پیچھے سے ہوں، یا معراج النبی کی رات جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا حجاب اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرمائی، خواہ اس طریقے سے ہوں، جو بھی ذریعہ ہو نبی کے علم کا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اسی کی عطا ہوتی ہے، اور وہی علم غیب ہوتا ہے۔ مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آ سکی کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں نبی کی غیب کی بات کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیا کہ اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا، تو وہ کہتے ہیں ہاں وہ اللہ نے علم عطا فرمایا۔ مجھے آج تک اس کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کون سا انسان ہے مسلمانوں میں سے، کافروں کی بات نہیں، وہ آگے چل کر بات ہوگی۔ کافر یہ مانتے تھے اپنے معبودان باطلہ کی یہ لیے کہ اللہ کے اذن اس کی عطا کے بغیر وہ علم رکھتے ہیں، اس کی انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی۔ مسلمانوں میں سے وہ کون ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کو علم اللہ کی عطا کے بغیر ہے، اس کی عطا ہی سے تو علم ہے۔ تو علم کے ذرائع جو ہیں اللہ تعالیٰ سے آنے کے، یہ ہیں جو سورہ شورا کی آیت میں بیان ہوئے۔ لیکن صرف یہی نہیں ہے، ایک ذریعہ اور بھی ہے جو قرآن کریم کی دوسرے مقام پر بیان ہوا۔ وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام خواب کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اظہار فرماتا ہے، ان کو مشاہدے کراتا ہے، ان کو علم عطا فرماتا ہے، ان کو حکم دیتا ہے، ان کو خبریں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صافات اور آیت نمبر 102، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اس آیت میں نام نہیں ہے، لیکن سیاق و سباق سے وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں، جب وہ چلنے کے قابل ہوئے، باپ کے ساتھ چل پھرنے لگے، اس عمر کو پہنچے کہ ساتھ دوڑنے لگے، چلنے لگے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو حضرت تیرا اس میں تیری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل کہتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر، آپ وہ کر گزریں جس کا اللہ رب العزت نے آپ کو کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اب بات خواب کی ہو رہی ہے، فی المنام،
خواب میں ہے، وہ فرما رہے ہیں جو حکم ہوا ہے وہ کر دیں۔ وہ اسماعیل علیہ السلام چونکہ نبی تھے، وہ جانتے تھے کہ جب نبی خواب بھی دیکھتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہوتا ہے، اس کو خبر ملتی ہے، تو نبی کے اللہ تعالیٰ سے علم لینے کا ایک ذریعہ خواب بھی ہے۔ جیسا کہ سورہ فتح کے آخر میں لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہ ہے۔ وہ میں نے ساری آیات نہیں پڑھنی۔ تو اب ایک ذریعہ یہ بھی ہے، انبیاء کے علم کے ذریعے یہ ہیں، جو شیاطین ہیں، جو جنات ہیں، وہ جو غیب کی خبریں لوگوں کو بتاتے تھے، جو کاہن بتاتے تھے، ان کے ذریعے اور ہیں۔ وہ انشاءاللہ جب تیسری نشست میں گفتگو کروں گا یا چوتھی میں، تو ان کے ذرائع میں بتاؤں گا۔ اب جو ذرائع اللہ تعالیٰ نے جن ذریعوں سے انبیاء علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اور وہ علم غیب ہی ہے، جیسا کہ ابھی چند چیزوں کے جو مثالیں میں آپ کو دوں گا وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مخلوق میں سے جب وہ کسی کو دیتا ہے، مخلوق کا لفظ میں نے اس لیے کہا ہے کہ جب وہ توحید کے نام پر کتب لکھنے والے، کتابیں لکھنے والے لکھتے ہیں تو وہ شرک فی العلم کا باب باندھتے ہیں، تو وہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا جنات کو بھی علم نہیں ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ صالحین کو بھی نہیں ہے، اللہ کی ذات کے سوا ملائکہ کو بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا انبیاء کو بھی نہیں ہے۔ تو وہ ایک لمبی سی گردان لکھتے بھی ہیں اور بیان کرنے والے، شبہ ڈالنے والے پڑھتے بھی ہیں۔ تو اس گردان میں یہ الفاظ ہوتے ہیں مخلوق کے، اور فرشتوں کا بھی نام لکھا ہوتا ہے۔ اس لیے میں اپنی بات کو فرشتوں سے شروع کر رہا ہوں کہ وہ بھی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی علم غیب عطا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے آیت جو میں پڑھ رہا ہوں یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتے کہنے لگے قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ یا اللہ تو اپنا ایسا خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا، خون بہائے گا زمین کے اندر۔ اب ملائکہ نے یہ بات کہی کہ آدم علیہ السلام کا ذکر تو آدم علیہ السلام کا ہو رہا ہے، لیکن مراد آدم علیہ السلام نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو کوئی خون نہیں بہایا آدم علیہ السلام نے۔ بات تو خلیفے کی ہو رہی ہے کہ خلیفہ یہ بنانا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خلیفہ خون بہائے گا اور وہ لڑائی فساد کرے گا۔ تو اب آدم علیہ السلام نے تو یہ کرنا نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ مراد اس سے ان کی اولاد ہے۔ یہاں قرآنی نکتہ یہ بھی سمجھ لیں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ بات کسی کے بارے میں ہو رہی ہوتی ہے لیکن مراد اس سے کوئی اور ہوتا ہے۔ کبھی بات نبی کے بارے میں ہو رہی ہوتی ہے، مراد اس سے انبیاء، ان کی امتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست جو ہیں وہ لٹرل زیادہ میننگ لیتے ہیں، کہ اس کا وہی میننگ لیتے ہیں کہ نہیں یہ لکھا ہی ہے، بس یہی ہے۔ اب یہی اگر لکھا ہوا مراد لینا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ تو اپنے خلیفے کی بات کر رہا ہے، اور جو ملائکہ بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہ خون بہائے گا، وہ خون ریزیاں کرے گا، وہ فساد کرے گا۔ تو کیا آدم علیہ السلام نے کتنوں لوگوں کو قتل کیا؟ کتنی جنگیں لڑی آدم علیہ السلام نے؟ کون سے خون بہائے ہیں؟ کیا کیا ہے آدم علیہ السلام نے؟ کتنے فساد کیے ہیں؟ تو پھر ان کی طبیعت اپنی ٹکانے پہ آتی، وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں ذکر آدم کا ہے، مراد ان کی اولاد ہے۔ اسی طرح بہت سی وہ آیات ہیں قرآن میں جہاں مخاطب نبی ہوتا ہے، ظاہراً بات نبی کی ہوتی ہے لیکن مراد اس کی امت ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں آگے چل کر کسی درس میں آئیں گی، یہاں میں نے ایک آپ کو وہ نکتہ سمجھا دیا۔ اب ملائکہ کہنے لگے آدم کی اولاد یہ کرے گی۔ آدم علیہ السلام کو گزرے ہوئے اگر عام جو بول چال میں ہم کہتے ہیں تو وہ ہزاروں سال گزر گئے، لیکن اگر اس کا سائنٹیفکلی جو پروف ہوا ہے، کیونکہ عام طور پر جو پرانی تاریخ ہوتی ہے وہ بائبل کے حساب سے ہوتی ہے، لیکن ماڈرن ریسرچ نے اس بائبل کو غلط، اس تحقیق کو غلط ثابت کر دیا۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ لاکھوں سالوں کی بات ہے، یا کہوں کہ کروڑوں سالوں کی بات ہے، یا ہزاروں سالوں کی بات ہے، تو ان میں سے کوئی بھی بات اپنی جگہ پہ غلط نہیں ہوگی۔ تو اتنی ہزاروں سالوں کی بات پرانی ہو گئی۔ اب انسان ہر دور میں لڑائی کرتا رہا،
جھگڑے کرتا رہا، خون بہاتا رہا، یہ ہوتا رہا اور ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوگا۔ اب خلیفہ ابھی بنا نہیں، اس کی اولاد ابھی پیدا ہوئی نہیں، خون انہوں نے بہایا نہیں، لڑائیاں ابھی کی نہیں، فرسٹ ورلڈ وار ابھی نہیں ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار ابھی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن ملائکہ نے پہلے بتا دیا کہ آدم کی اولاد نسل انسانی یہ کرے گی۔ اب لاکھوں سالوں بعد میں ہونے والی بات، ملین ایئرز بعد میں ہونے والی باتوں کو ان ملائکہ کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ کام ہوں گے؟ اب اگر تو ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا پتہ چلا ہے، کوئی کہے کہ یہ تو شرک ہوگا، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا، ان کو علم دے دیا، انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھ لیا کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، تو انہوں نے وہ بیان کر دیا۔ بعض کہتے ہیں لوح محفوظ سے انہوں نے دیکھ لیا۔ ایک اور تعبیر اس کی میں بات عرض کرتا ہوں، تو خواہ اس کا ذریعہ لوح محفوظ ہے یا اللہ تعالیٰ نے ان کو القاء فرمایا ہے، کوئی ذریعہ بھی کہہ لیں، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ ملائکہ کو اس کا علم تھا جو قیامت تک انسان نے خون و فساد کرنا تھا۔ تو جو شرک فی العلم کی بعض کتاب التوحید میں کرتے ہیں کہ فرشتوں کو علم نہیں ہوتا، مخلوق کو علم نہیں ہوتا، اللہ کو یہ علم ہوتا ہے، اگر اللہ کے سوا فرشتوں کو علم نہیں تو یہ انسانوں ہماری ساری کرتوتوں کا فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا؟ انہوں نے ہماری ساری کرتوتوں کا کیسے بیان کر دیا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے علم عطا فرماتا ہے۔ ایک توجیہ اور اس کی گئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قیاس کیا تھا۔ یہاں میں علامہ ابن کثیر کو کوٹ کر رہا ہوں کہ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں انہوں نے قیاس کیا۔ یہ پہلی باتیں بھی ہیں لیکن دوسری بھی، تیسری بات، انہوں نے قیاس کیا تھا، اس لیے ان کو پتہ چل گیا۔ کس سے قیاس کیا تھا؟ انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ جو جن ہیں یہ لڑتے جھگڑتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ جس طرح سے یہ لڑتے جھگڑتے ہیں اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ انسان بھی لڑے جھگڑے، یہ انہوں نے قیاس کیا تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ قیاس کرنے سے انہوں نے قیاس تو نہیں کیا، انہوں نے فیکٹ کیا ہے کہ یہ بات ہوگی۔ تو میں نے وہ قیاس والی بات کا محض اس لیے کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ایک لفظ مشہور کیا جاتا ہے خوارج کے ہاں کہ وہ قیاس بہت کرتے تھے، اور امام صاحب پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے قیاس کرنے والا شیطان تھا، اس نے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں قیاس کیا تھا، اللہ کے مقابلے میں قیاس کیا تھا، تو قیاس کرنے والا ابلیس ہوتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے بھی قیاس کیا، کیا نہیں لکھا کتابوں میں، کیا نہیں شبہ ڈالے امام صاحب کے بارے میں۔ لیکن یہاں میں صرف یہ بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ قیاس اگر بری چیز ہے تو یہاں امام ابن کثیر کے مطابق، حافظ ابن کثیر کے مطابق سب سے پہلا قیاس کرنے والا ابلیس نہیں تھا، کائنات میں سب سے پہلا قیاس جو ہے وہ ملائکہ نے کیا ہے، اور اس قیاس کو اللہ نے قبول کیا ہے۔ تو معنی یہ نکلا کہ قیاس کرنا بری چیز نہیں ہے۔ آج میری بات قیاس پر نہیں ہے، تو یہاں ملائکہ نے سب کچھ آنے والے واقعات کے بارے میں بتا دیا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا۔ ٹائم ہو رہا اور میں نے کافی آگے بھی بتانا ہے، یہاں 3-4 اور باتیں بھی ان کو میں چھوڑ رہا ہوں، آگے سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے رکھا کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتا دیے، یعنی کوئی چیزیں اشیاء تھیں، کلہا، ہر چیز کیا تھی۔ اب میں اس کی وہ چیزیں کیا تھیں، علامہ ابن کثیر، علامہ ابن الجوزی، امام طبری، قاضی شوکانی، علامہ قرطبی، کوئی تفسیر 1400 سال میں جتنی تفاسیر لکھی گئی ہیں ان میں اٹھا کر دیکھیں کہ کلہا کا مطلب کیا ہے، کہ کلہا کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسماء کلہا اسماء، جتنی خدا کی مخلوق تھی، جتنی چیزیں پیدا اللہ تعالیٰ نے فرمانی تھیں اور ان کے جو فنکشنز تھے کہ کیا کیا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے نام اور ان کے کام اور ان کے فنکشن کہ انہوں نے کیسے استعمال ہونا ہے اور کیا کیا کرنا ہے، اللہ نے ہر چیز کا نام جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا۔ ایک دن میرے پاس ایک جورڈن کا نوجوان آیا، وہ کہنے لگا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ابراہیم خلیل علیہ السلام یا آدم علیہ السلام کو کمپیوٹر کا علم نہیں تھا، اور وہ اس نے کوئی پی ایچ ڈی کر رکھا تھا کمپیوٹر کے اوپر، سافٹ ویئر کے اوپر وہ کافی جانتا تھا، تو وہ کہنے لگا ان کو نہیں پتا تھا، ان سے مجھے زیادہ علم ہے کیونکہ میں کمپیوٹر چلا سکتا ہوں۔ میں نے اس کو کہا کہ نہیں، تیرا علم انبیاء علیہ السلام سے زیادہ نہیں ہے، یہ بڑے بے باک لوگ ہوتے ہیں خوارج، آپ کو چونکہ ان کے پاس بیٹھنے سننے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے بہت سے ناظرین اس بات کو نہیں جانتے۔ وہ کہنے لگا مجھے آدم سے نوح سے ان سب سے زیادہ علم ہے، میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، میں کمپیوٹر چلا سکتا ہوں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ بتا کہ جب اللہ تعالیٰ نے علم آدم الاسماء کلھا فرمایا کہ میں نے آدم کو ہر چیز کے نام بتا دیے، یہ نام کا تو قرآن میں ذکر ہے، اور 1400 سال کے محدثین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد وہ چیزوں کی اسماء اور ان کے کیا کیا فنکشن، ان کو استعمال کیسے کرنا ہے، وہ کیا کیا کام انجام دیں گی چیزیں، یہ بھی بتا دیا۔ تو یہ بتاؤ کہ اگر ہر چیز جب آدم کو بتائی تو اس میں یہ کمپیوٹر تھا یا نہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ کمپیوٹر اس میں نہیں تھا۔ تو میں نے کہا اچھا اگر نہیں تھا تو کلھا کا کیا مطلب ہے؟ ہر چیز کے نام، اللہ نے جب ہر چیز کے نام دیے تو کمپیوٹر کا نام کیوں نہیں دیا؟ خیر وہ میں نے علامہ ابن الجوزی کی تفسیر دکھائی، مختلف دیکھنے کے بعد وہ تھوڑا سا مجبور ہوا، تو کہنے لگا کہ ہاں آدم علیہ السلام کو جن چیزوں کے نام سکھائیں گے ان میں میرا کمپیوٹر بھی ہوگا۔ خیر اس نے مانا نہیں، اپنی بات پہ پکا رہا کہ نہیں، لیکن یہ بات کہنی چھوڑ دی کہ مجھے آدم علیہ السلام سے زیادہ علم تھا میرے سامنے، اللہ عالم بعد میں اس کا جا کر کیا ہوا۔ تو کلھا میں یہ ہے کہ تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہونے والی چیزوں کا، اشیاء کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا۔ اب ان میں سے کروڑوں چیزیں وہ تھیں جو ابھی بنی نہیں تھی، جو ابھی معرض وجود میں آئی نہیں تھی، کروڑوں وہ تھی جو بن چکی تھی، جو آج تک انسان ان کو نہیں جان سکا۔ تو جب ان سب ناموں کے، سب چیزوں کا علم ان کے نام عطا فرما دیے، تو اب جو لوگ جن کو آج بھی نہیں جانتے، کروڑوں ہزاروں سال پہلے اگر آدم علیہ السلام ان کو جانتے تھے تو ماننا پڑے گا کہ وہ جو علم آدم علیہ السلام کو ملا تھا، اگر وہ علم غیب نہیں ہے تو اس کو کیا نام دیں گے؟ بس وہ غیب کا علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ دوسری آگے میں چلتا ہوں، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، کہ یا اللہ روح زمین پر ان بدبختوں میں سے کسی کو نہ چھوڑ، إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، کیوں نہ چھوڑ یہ لوگ، جو بچیں گے لوگ، اگر یہ رہ جائیں گے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد بھی ہوگی وہ بدکار اور ناشکری ہی پیدا ہوگی۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو جاتے، اور یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ان کی اولاد سے پیدا ہونے والے کچھ مسلمان ہو جاتے، لیکن نوح علیہ السلام نے فرمایا نہیں یا اللہ، اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ، یہ گمراہ کریں گے، وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، یہ بے ایمان ہی پیدا ہوں گے۔ تو اب کل پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں علم ہو کہ یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، یہ مستقبل کا علم ہے، اور اسی کو علم غیب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ علم دے دیا تھا کہ تیری نیشن میں سے جنہوں نے مسلمان ہونا تھا وہ ہو چکے ہیں، اب ان میں سے کوئی علم نہیں، کوئی جو ہے وہ مسلمان نہ ہوگا، نہ ان کی اولادوں سے کوئی مسلمان ہوگا۔ اب جب فیوچر اور بعد کی بات آ گئی تو یہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا۔ میں یہاں ہمارے انگلینڈ میں ایک ہیلی فیکس شہر ہے، وہاں پر ایک دن میں گیا تو ایک جلسہ تھا، تو وہاں پر وہ گفتگو ہونے لگی، تو بعد میں کچھ نوجوان بیٹھے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا، تو میں نے یہ آیت تلاوت کی، تو ان میں سے ایک کہنے لگا ہاں نوح علیہ السلام کو پتا تھا یہ گمراہی کریں گے، یہ مسلمان نہیں ہوں گے، ان کو پتا تھا کہ یہ ان کے گھر میں جو بچے پیدا ہوں گے وہ کافر ہوں گے، لیکن یہ بات تو ان کو اللہ نے بتائی تھی۔ تو میں یہاں ہاتھ رکھ لیا
اور میں کئی منٹ تک سوچتا رہا اس بات کو کہ یہ آدمی لڑکا کیا کہہ رہا ہے، کیا اس کا دماغ خراب ہے، اس کو مینٹل ہاسپٹل میں جانا چاہیے؟ کہ یہ کون کہتا ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر نوح علیہ السلام کو پتا تھا؟ یہ کون کہتا ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے؟ یہ کون کہتا ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر انبیاء کو اور ملائکہ کو علم تھا؟ اللہ کے بتانے ہی سے تو تھا۔ ہاں، وہ ذریعے میں نے پہلے بتا دیے، خواہ وہ القاء کا ذریعہ ہو، خواہ وہ فرشتے کا ذریعہ ہو، خواہ وہ بلا حجاب کلام کا ذریعہ ہو، یا کلام سے ہو یا خواب سے ہو، وہ علم جس رستے سے بھی آئے نبی کے پاس وہ اللہ کے بتانے سے ہی ہوتا ہے۔ لیکن نبی کی طرف جو اس کی منسوب کرتے ہیں کہ وہ جانتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز دیا ہے، اور اسی بات نے تو دیگر مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو الگ ان کی شان بیان کی ہے۔ یہی علم ہی تو ہے جس کی وجہ سے وہ الگ ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مستقبل کا علم عطا فرمایا، اور نبی کریم یہاں پر مجھے یہ ایک بات سامنے میں نے وہ نوٹ لگایا تھا، بھاگتے بھاگتے میں بیان کر دوں کہ یہاں اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نوح علیہ السلام نے دعا کی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی وللمؤمنین والمؤمنات۔ یا اللہ، میں مختصر اس کا مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں، ان لوگوں، ان مومنوں کو بخش دیں جو میرے گھر میں آ جائیں۔ تو نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو گئی کہ جو ان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کی مغفرت ہو گئی، وہ بخشا گیا، وہ نوح علیہ السلام کی شفاعت کا مستحق ہو گیا، وہ جنتی بن گیا۔ کیوں؟ وہ نوح علیہ السلام کے گھر میں آ گیا۔ وہ جہاں نوح علیہ السلام رہتے تھے، جہاں وہ شب و روز گزر بسر کرتے تھے، جہاں وہ دعائیں مانگتے تھے، جہاں ان پر وحی نازل ہوتی تھی، اسی گھر میں جب وہ داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ بخشے گئے۔ یہاں پر میں ایک بات آؤٹ آف موضوع ہے یہ جو میں بات کر رہا ہوں، ایک روایت آتی ہے، اس کو امام دارقطنی نے لکھا کہ من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی۔ اب چونکہ یہ قبر کی زیارت کرنے کے بارے میں حدیث ہے، اب خوارج کو تو یہ ہضم ہونے والی نہیں تھی، انہوں نے اس کے راویوں کے اوپر کیا کیا کچھ نہیں کیا۔ علامہ ابن تیمیہ سے لے کر آج تک ہر حج کی کتاب میں جو ان کی طرف سے لکھی جاتی ہے یہی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں میں یہ صرف پوائنٹ آؤٹ بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا اس من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی کا معنی یہ ہے کہ جو میرے گھر میں آیا گویا وہ بخشا گیا۔ تو جو نوح کے گھر میں آئے، جو سیدنا نوح علیہ السلام کے گھر میں آئے، اگر وہ بخشا جاتا ہے تو جو مصطفیٰ کے گھر میں آئے بھلا وہ کیوں نہیں بخشا جاتا؟ وہ نجی اللہ تھے، یہ حبیب اللہ ہے، تو گھر میں آنے کی بات ہے، نوح کے گھر میں آئے تو وہ ان کی شفاعت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور جو مصطفیٰ کے گھر میں آئے وہ ان کی شفاعت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حرمین الشریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ اب دوسرا سنیے قرآن کریم کی آیت، انبیاء علیہ السلام کے، یہ سورۃ الانعام کی میں آیت تلاوت کر رہا ہوں 75۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ابراہیم کو ہم نے آسمانوں اور زمینوں کے عجائبات دکھائے، ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کے ملکوت دکھائے تاکہ وہ ان کو یقین ہو جائے، وہ علم الیقین کی اور عین الیقین کی منزل پر فائز ہوں۔ امام طبری، ابن کثیر اور علامہ بغوی وغیرہ نے لکھا ہے، یہ بغوی کا نام میں اس لیے لکھ رہا ہوں، ویسے ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست علامہ بغوی کے بارے میں جو ان کی تفسیر ہے ان کے بارے میں کوئی اتنے متاثر نہیں ہے، لیکن یہ ان کی انفارمیشن کے لیے بھی ہے۔ وہ زیادہ کہتے ہیں کہ ابن کثیر اور شوکانی بس، لیکن اگر موڈ ٹھیک ہو تو وہ قرطبی کو بھی اور طبری کو بھی مان لیتے ہیں، تو میں دونوں موڈوں کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن بغوی کا نام میں نے اس لیے ذکر کیا کہ جو علامہ ابن تیمیہ کا رسالہ ہے اصول تفسیر کے بارے میں، انہوں نے اس رسالے کے اندر جن تفاسیر کا ذکر کیا ہے کہ وہ قابل اعتماد ہیں، جن میں جھوٹ نہیں ہے، ان میں تفسیر بغوی کا نام بھی ہے۔ اس لیے اگر علامہ ابن تیمیہ کے متبعین سے کبھی بات کرنی پڑے تو اس حوالے سے بغوی کا بھی حوالہ دے دیں، بدل نخواستہ اس کو نگلنا پڑے گا، کیونکہ علامہ ابن تیمیہ نے کہا ہے وہ تفسیر درست ہے۔ تو ابن کثیر نے بھی ان کو لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے ایک چٹان کے اوپر کھڑا کر دیا، تو جب وہ چٹان کے اوپر کھڑے ہوئے
تو یہ آیت اس وقت جو مشاہدہ ہوا اس مشاہدے کا اس میں بیان ہے۔ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے دیکھا، ان کی نظر نے تمام کائنات کو دیکھ لیا، حتیٰ کہ ان کی نظر مبارک جو تھی وہ عرش تک پہنچ گئی، زمینوں کو دیکھ لیا، آسمانوں کو دیکھ لیا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي، ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کی مملکتوں کو، ان کے عجائبات کو دکھا دیا، پہلے آسمان کو، دوسرے کو، ساتویں کو، اس سے اوپر عرش الہی تک۔ اگر خلیل کی نگاہ عرش تک پہنچتی ہے تو حبیب کی نگاہ عرش والے تک پہنچتی ہے۔ تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، ان کو مشاہدہ کرایا گیا، جو ان کو علم دیا گیا، خدا نے ان کو سارا کچھ دکھایا، اس کو ذرا میں علم غیب نہیں کہتا، آپ اپنی علمی طریقے سے کوئی اور نام دے دیں۔ کیا تھا یہ جو اللہ کی طرف سے ان کو ملا، جو انہوں نے یہ سارے غیوبات دیکھے ہیں، اس کو کیا کہیں گے، کیا اس کا نام دیں گے؟ ویسے مفسرین تو کہتے ہیں کہ یہ علم غیب ہی ہے، لیکن اگر آپ کوئی تکلیف ہے کہ یہ نام نہیں ہونا چاہیے تو کوئی اور نام تجویز کر لیں، لیکن علم غیب ہی تھا جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا، کائنات کا ان کو مشاہدہ کرا فرمایا، انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا، یہ وہ علم تھا جو اللہ کے خلیل کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہاں پھر میں بات کر دوں کہ وہ ایک دوست کو کہہ دے گا کہ یہ تو اللہ نے دکھایا تھا نا، کیونکہ اس کے شروع میں ہے وَكَذَلِكَ نُرِي، ہم نے دکھایا۔ تو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کے خلیل ہوں یا نوح علیہ السلام ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہو یا کوئی ہو کہ وہ خود دیکھ لیتا ہے، اللہ نہ چاہے اللہ اپنے پردے آگے کر دے اور خدا نہ دکھانا چاہے، نہ وحی کے ذریعے، نہ القاء کے ذریعے، نہ پردے کی اوٹ سے، نہ بلا حجاب، کوئی کسی طریقے سے بھی اللہ نہ دکھانا چاہے تو نبی ٹیبل کے اوپر اپنا پاؤں رکھ لے اور وہ کھڑا ہو جائے کہ اگر تو نے نہیں دکھایا تو دیکھے میں نے دیکھ لیا۔ ایسا عقیدہ تو شرک تو نیچے کی بات ہے، شرک سے بھی بدتر، کفر سے بھی بدتر، اور معلوم نہیں کہ مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے بارے میں یہ شبہ کیا جائے کہ کوئی مسلمان ایسی بات کو مانتا ہے یا یقین کرتا ہے یا اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ ہاں، اللہ نے ہی ان کو دکھایا تھا، انبیاء کو اللہ ہی دکھاتا ہے، ان پر وہی ظاہر فرماتا ہے۔ اب جو میں آگے پڑھنے والا ہوں آیات، یہ قرآن کریم کی سورہ یوسف کی آیات ہیں، اور یہ علم جو ہے یہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور یہ پوری سورہ یوسف کے اندر بہت سی، یہ میں ساری نہیں تلاوت کر سکتا، ٹائم جو ہے وہ بھاگا جا رہا ہے۔ یہ آیت 6 ہے، 7 ہے، 13 ہے، 17 ہے، 86 ہے، بہت سی آیات جو ہیں ان کے اندر حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا علم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ واقعتاً بعد میں ہوا۔ اس کا خلاصہ تھوڑا سا میں عرض کر دوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا، بیٹے تو نے اپنے بھائیوں کو خواب نہیں بتانا ورنہ یہ تیرے ساتھ حسد کریں گے، تو وہ جیسے انہوں نے فرمایا تھا انہوں نے حسد کیا۔ پھر جب بھائیوں نے کہا کہ ہم اسے اپنے ساتھ شکار میں ہنٹنگ پر لے جانا چاہتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ اس کو فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اس کو کوئی بھیڑیا، وہ پوری آیات کے اندر اس کا قصہ ہے کہ اس کو کہیں کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ذئب، بھیڑیے کا ذکر کیا کہ تم ساتھ تو لے جاؤ گے، مجھے خطرہ ہے اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ مگر جب وہ بھائی واپس آئے تو انہوں نے آ کر کیا کہا، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، جب وہ شام کے وقت پہنچے، واپس پلٹے تو کہتے ہیں قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، ہم نے دوڑیں لگائیں، یوسف کو ان کے پاس بٹھایا، اپنے چیزوں کے پاس، تو کیا ہوا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو بھیڑیا آیا اور اس نے یوسف کو کھا لیا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ مجھے خطرہ ہے اس کو بھیڑیا نہ پکا جائے۔ اب بھیڑیے کا یعقوب علیہ السلام نے کیوں نام لیا؟ اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کی نظر دیکھ رہی تھی کہ یہ بعد میں آ کر بھیڑیے کا نام لیں گے، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے پہلے ارشاد فرما دیا۔ یہ جتنی آیات کے میں نے حوالے دیے ہیں، یہ سارا ان آیات میں بھی آپ کو اس کی تفصیل جو ہے وہ مل جائے گی۔ یہاں پر ایک میں اور بات آپ کو بتا دوں، یہ میرے بچپن کا واقعہ ہے۔ میں اس زمانے میں شرک پور میں پڑھا کرتا تھا۔ جامعہ حضرت میاں صاحب مدرسہ تھا جس کو حضرت ولیوں کے ولی
حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی حضرت قبلہ ثانی لسانی میاں غلام اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا تھا۔ تو وہاں دوران تعلیم ہم باہر جاتے اور بہت سے خوارج علماء ہوتے اور ان سے باتیں ہوتی رہتی۔ تو میرے بچپن میں یہ بات تھی کہ وہاں ایک صاحب تھے، ان سے بات ہوئی تو میں نے کہا یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو وہ مجھے آگے سے کہنے لگے کہ یہ جو تو نے آیت پڑھی ہے کہ ان کو خواب آیا اور خواب کی تعبیر سے یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ ان کے پاس کیا ہے، کیا ہونے والا ہے، اور وہ آگے آیتیں بھی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں نہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا جاؤ تم جا کر تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو، دونوں کو جا کر تلاش کرو۔ تو وہ دیگر آیات ہیں، تو ان سے بھی میں نے استدلال کیا۔ تو وہ کہنے لگا اگر یہی بات ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا تو وہ اتنا روتے کیوں رہے؟ اور ان کا بیٹا جو تھا وہ فلسطین میں، یعقوب علیہ السلام تھے کنعان میں، یہ اسرائیل میں نہیں کہنا چاہتا، فلسطین کہہ رہا ہوں، آج کل وہاں وہ اسرائیل ہے تو اس کا نام رکھا ہوا ہے۔ تو فلسطین میں کنعان میں یعقوب علیہ السلام تھے، اور ساتھ مصر میں، یہ تقریباً جہاں مصر میں یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام تھے 400 میل کا یہ فاصلہ بنتا ہوگا یعقوب علیہ السلام کے درمیان اور یوسف علیہ السلام کے درمیان۔ یہ 400 والی بات اس نے نہیں کی، یہ میں ذرا اضافتاً کہہ رہا ہوں کہ اتنا سفر بنتا ہوگا۔ اس کا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ ایک طرف تو یعقوب علیہ السلام ان کے فیوچر کی بارے میں باتیں بتا رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کا بیٹا 400 میل کے فاصلے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر ان کو علم تھا تو وہ جا کر مل کیوں نہ لیتے، اور کیوں روتے رہے اس کے بارے میں، کیوں ان کے بارے میں روتے رہے؟ اب یہ جو ہے نا، میں نے اس کو جو جواب عرض کیا وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ملفوظ سورہ یوسف کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کیا، پہلے وہ سن لیں، بہت ایمان افروز بات ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ یعقوب علیہ السلام ہجر یوسف میں کیوں روتے رہے؟ اس لیے کہ بہت سے اولیاء اکرام بھی ایسے ہیں کہ ان اولیاء اکرام کے بچے جدا ہونا تو الگ بات رہی، ان کے جنازے اٹھتے ہیں ان کے سامنے، کئی بچے فوت ہو جاتے ہیں، گھر والے فوت ہو جاتے ہیں، تو وہ تو صبر کرتے ہیں، اس قدر نہیں روتے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں یوسف علیہ السلام روتے کیوں رہے اتنا؟ بیٹا ہی تھا نا، گم ہو گیا تو کیا ہوا؟ لوگوں کے بیٹے گم نہیں ہوتے، عام ہمارے زمانے میں لوگوں کے بچے گم نہیں ہوتے، آج افغانستان میں، عراق میں گم نہیں ہوتے بچوں کے، پاکستان میں، یہاں انگلینڈ میں گم نہیں ہوتے، امریکہ میں گم نہیں ہوتے۔ تو کیا ہر باپ ایسے ہی روتا رہتا ہے جیسے یعقوب علیہ السلام روئے تھے؟ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ تو امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ اتنا روئے کیوں؟ تو مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جو یعقوب علیہ السلام ہجر یوسف میں روتے تھے وہ صرف بیٹے کی جدائی کا غم نہ تھا، بلکہ اور بات تھی کہ یوسف علیہ السلام کی پیشانی مبارک سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تجلی الہی، اللہ کا ایک نور چمکتا تھا کہ جو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر، اس نور کو دیکھ کر یعقوب علیہ السلام وجد میں آتے اور خوش ہوتے اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ وہ نور الہی کا جو جلوہ تھا اس کو وہ دیکھا کرتے تھے۔ جب یعقوب علیہ حضرت یوسف علیہ السلام دور چلے گئے تو کیا ہوا کہ وہ جو جلوہ تھا وہ آنکھوں سے غائب ہو گیا، تو بیٹے کی مسنگ نہ تھی، در حقیقت وہ اس جلوہ الہی کی مسنگ تھی جس کی جدائی میں یوسف علیہ السلام روتے رہے۔ ورنہ اور لوگوں کے بچے جدا نہیں ہوتے، اور لوگوں کے بچے جو ہے وہ ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتے، ان کی موت واقعہ نہیں ہوتی۔ یہ نقطہ تھا جو میرے امام شیخ ربانی امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا۔ تو میں نے چاہا کہ میں گفتگو کر رہا ہوں تو اس کے دوران امام ربانی کی وہ بات بھی عرض کر دوں۔ اب آئیے، وہ میں نے شرک پور شریف کے اندر بچپن میں جو حافظ صاحب تھے وہ کہنے لگے وہ جا کر 400 میل میں مل انہوں نے کیوں نہ لیا؟ میں نے کہا یہ بتائیں کہ یعقوب علیہ السلام کو تو علم نہیں تھا آپ کے بقول کہ میرا یوسف کہاں ہے، وہ مصر میں ہے اور 400 میل کا فاصلہ، یعقوب علیہ السلام کو تو علم نہیں تھا۔ کیا یوسف علیہ السلام جب منسٹر بن گئے یا جیل میں رہے یا پہلے تھے وہاں رہے مصر میں، منسٹر بن گئے، بادشاہ بن گئے،
تو کیا یوسف علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ میرا باپ کہاں ہے؟ کیا یوسف علیہ السلام نہیں جانتے تھے میرا باپ ساتھ فلسطین میں 400 میل کے فاصلے پر بیٹھا ہوا ہے؟ کیا یوسف علیہ السلام کو علم نہیں تھا میرا باپ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ میری جدائی میں پریشان ہوگا، میری جدائی میں روتا ہوگا؟ ان کو علم نہیں تھا اس کا؟ ہاں وہ کہنے لگے یوسف علیہ السلام کو علم تھا۔ تو میں نے کہا بتائیے کہ یوسف علیہ السلام نے خط کیوں نہ لکھا یعقوب علیہ السلام کو، اپنے باپ کو، کہ ابا جی میں یہاں ہوں، مجھے آ کر ملنے، میں خیر خیریت سے ہوں؟ آدمی بھیج دیتے، جب منسٹر وزیر خزانہ بن گئے تھے تب آدمی بھیج دیتے، بادشاہ بن گئے تھے تو تب آدمی بھیج دیتے، تو انہوں نے کیوں نہ بھیجا؟ وہ مجھے صاحب کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام نے اس لیے آدمی نہیں بھیجا تھا کہ ابھی خدا کی طرف سے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرنے کا ان کو اذن نہیں آیا تھا۔ ابھی ملاقات کا جو سیٹ اپ تھا، جو ٹائم مقرر تھا، جو جس تخت پر بیٹھنا تھا یعقوب علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام نے اور بھائیوں نے اور یعقوب علیہ السلام نے آنا تھا، ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا۔ وہ رضائے الہی کے، اشارہ الہی کے، وحی الہی کے منتظر تھے، کیونکہ وہ نبی تھے اور نبی وحی الہی کا منتظر ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندو ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر یوسف علیہ السلام کسی کے انتظار میں تھے کہ وہ حکم دے گا تو میں یعقوب باپ کو ملوں گا، تو اگر یعقوب علیہ السلام تو بھی کسی کے انتظار میں تھے، ان کو بھی تو یہ پتا تھا کہ میں بھی اپنے آپ بھاگ کر 400 میل نہیں جا سکتا، جس کا یوسف انتظار کر رہے تھے اسی کا یعقوب علیہ السلام بھی انتظار کر رہے تھے۔ اور انبیاء علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو مقام ابدیت پہ فائز فرماتا ہے، وہ اس کی عبادت میں جاتے ہیں، تو جب وہ روتے ہیں، ان کی آنسو بہتے ہیں، تو اللہ کو یہ پسند ہیں، اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ جو جلوہ ان سے مس ہوا ہے، ان کا بیٹا مس ہوا ہے، وہ یعقوب علیہ السلام اور آنسو بہا لیں، مجھے اور یاد کر لیں کہ ان کے آنسو بہانے سے میری رحمت کو مزہ آتا تھا۔ یہ بات تھی اصل میں۔ تو لوگوں نے شور مچا رکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو بیٹے کا علم نہیں تھا۔ علم تھا، سورہ یوسف کو پڑھیں۔ اب میرا وہ موضوع ٹائم بھاگتا جا رہا ہے کہ میں ساری آیات کی تلاوت کروں آپ کے سامنے۔ اب چلیے آگے۔ قرآن کریم میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور بات ہے کہ جب آپ نے اعلان نبوت بچپنی میں فرما دیا، آپ کے ساتھ بچے کھیلتے، اور بچے جو کھیلنے والے چھوٹے چھوٹے بچے خود بھی عیسیٰ علیہ السلام 3-4 سال کی عمر میں۔ تو علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، تاریخ ابن کثیر میں، عیسیٰ علیہ السلام کی حیات بیان کرتے ہوئے کہ وہ بچوں کو کھیلتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے کہ تمہاری ماں نے گھر میں کیا پکایا ہے اور تمہارے گھر میں کیا پکا ہے، جب تم جاؤ گے تمہاری ماں تمہیں کیا دے گی، اور تمہاری ماں نے تمہارے لیے یہ سویٹیں چیزیں لے کر رکھی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ یہ مثلا 5 لی ہیں، اور وہ چاہتی ہے کہ ایک آج دو گی، دوسری کل دے گی، تیسری اس کے بعد دے گی، تو وہ اس نے تمہاری سویٹیں جو ہیں وہ فلاں جگہ چھپا کے رکھی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو بتا دیتے، اور وہ گھر جاتے تو وہی کھاتے جو عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہوتا، اور ان کو وہ سویٹوں کی جگہ کا بھی پتہ چل جاتا۔ تو علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ بچے عیسیٰ علیہ السلام کے یار بن گئے، دوست بن گئے، ان کے ساتھ وہ کھیلنا پسند کرنے لگے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد کی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں تمہیں خبر دیتا ہوں تم کیا کھا کر آئے ہو اور گھروں میں کیا جمع کر آئے ہو۔ اچھا، اب عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تم کو خبر دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو گھر میں جمع اس کو بھی بتاتے ہیں، اور جو وہ کھا کر آتے ہیں اس کو بھی بتاتے ہیں۔ تو حواس خمسہ سے عیسیٰ علیہ السلام ان کو نہیں دیکھ رہے تھے، ان ظاہری حواس سے، کیونکہ ان حواس سے تو اور بھی لوگ دیکھ رہے تھے۔ وہ کیا نظر تھی، وہ کیا چیز تھی جس سے عیسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے، وہ کیا علم تھا جس کو استعمال کر رہے تھے، وہ کس نے علم دیا تھا؟ وہ علم اللہ نے دیا تھا، اور اس علم کا نام ہی علم غیب ہے۔ اب وہ ٹائم بہت ہی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، میں یہ آیات نہیں پڑھتا، صرف آپ کو یہ حوالہ دے دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا خضر، ان کے بارے میں یہ سورہ جو ہے کہف، اس کے بارے میں 78 سے لے کر 82 تک حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر بتاتے ہیں کہ میں نے وہ جو کام کیے تھے، کشتی کو توڑا تھا، وہ فلاں کام کیا تھا، وہ فلاں کام کیا تھا، وہ کیوں کیا تھا۔ تو اب حضرت خضر جو ہیں ان کو وہ بتا رہے ہیں، ایک ظالم بادشاہ آنے والا تھا، اس نے آ کر کشتی ان سے لے لینی تھی، اس لیے میں نے اس کو
تھوڑے سے اس کو ڈیمیج کر دیا۔ آگے فرماتے ہیں یہ بچہ جو ہے اس کے والدین نیک ہیں، یہ بڑا ہو کر بہت نوٹی قسم کا بچہ ہوگا، یہ طغیانی میں اب آ جائے گا، یہ سرکشی اور باغی ہو جائے گا، اور یہ دیوار جو ہے اس کے نیچے خزانہ ہے یتیم بچوں کا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں ان کا باپ نیک تھا، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کے ماں اور باپ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وہ نیک تھے۔ اب ان کا نیک ہونا ایک ماضی کی بات تھی، گزرے ہوئے وقت کی بات تھی، اور اس بچے نے بڑے ہو کر جو ہے وہ خراب ہونا تھا، اس وقت بڑے ہو کر خراب ہونا تھا، اور ابھی بادشاہ نے آ کر کشتی کو چھیننا تھا۔ تو اس میں سیدنا حضرت خضر نے، یہ خضر میں کہہ رہا ہوں بائی دا وے، عرب میں اس کو خضر کہتے ہیں، کوئی ناظرین میں سے یہ بھی نہ کہے کہ اس کو تو نام لینا نہیں آتا، تو ہم چونکہ پنجابی میں اپنے اردو میں خضر کہتے ہیں اس لیے میں ان کو خضر ہی کہہ رہا ہوں۔ ویسے اگر آپ احادیث کی کتاب کو دیکھیں تو اس میں ان کا نام خضر آئے گا، وہ خا کو بالفتح پڑھتے ہیں، خضر۔ تو ان کو حضرت خضر ماضی کی خبریں بھی دے رہے ہیں، حال کی خبریں بھی دے رہے ہیں، مستقبل کی خبریں بھی دے رہے ہیں۔ اب موسیٰ کلیم اللہ کو جو سارا یہ علم بتایا حضرت خضر علیہ السلام نے، کیا یہ علم شریعت تھا؟ کیا یہ سجدہ کرنے کا علم تھا؟ کیا یہ وضو کرنے کا علم تھا؟ کیا یہ نماز پڑھنے کا علم تھا؟ کیا یہ لفظوں کو پروناؤنس کرنے کا علم تجوید اور قرات کا علم تھا جو وہ بتا رہے تھے؟ یہ تو ماضی، حال اور مستقبل کی باتیں جو ہیں یہ ساری وہ ان کو بتا رہے تھے، یہی علم غیب تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، یہی وہ علم تھا، اسی کو علم لدنی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو عطا فرمایا تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، پتہ نہیں آگے موقع ملے یا نہ ملے، یہ میں آپ کو بتا دوں امام طبری، علامہ شوکانی، حافظ ابن کثیر، علامہ قرطبی، یہ چار وہ جائنٹ مفسرین ہیں جن کو ہمارے اعتراض شبہ ڈالنے والے لوگ دوست مانتے ہیں، خواہ ان کی وہ بات کو مان لیتے ہیں۔ انہوں نے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا کے بعد آت لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام وہ انسان تھا، وہ رجل تھا جو غیب جانتا تھا۔ اب غیب جاننے کی، علم غیب کی نسبت تمام مفسرین نے حضرت خضر کی طرف کی ہے۔ اگر علم غیب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کی طرف کرنا جائز ہی نہیں ہے تو تمام مفسرین نے علم غیب کی نسبت حضرت خضر کی طرف کیوں کی ہے؟ شوکانی کی اٹھا کر دیکھ لیں، قرطبی کو دیکھ لیں۔ یہاں ایک میں بڑے مسئلے کا جواب دے رہا ہوں ایک بات کا، کہ لوگ کہتے ہیں علم غیب نہیں کہنا چاہیے، نبأ الغیب کہنا چاہیے، اس پر میں تفصیل سے آگے چل کر گفتگو کروں گا، لیکن چونکہ وہ آیات ہیں اس لیے میں نے اشارہ دے دیا کہ یہاں علم غیب کی نسبت حضرت خضر کی طرف کی گئی ہے۔ تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا، ان کو بھی علم غیب تھا۔ حضرت نوح کے بارے میں نے بتایا، حضرت یعقوب کے بارے میں نے بتایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے بتایا، ملائکہ کا بتایا، حضرت آدم کا بتایا۔ جب اتنے لوگوں کو اللہ عطا فرما رہا ہے تو وہ عطا فرمانے والا، یہ انبیاء لینے والے، تو اگر کوئی آدمی خواہ مخواہ وہ جلتا رہے اس بات میں کہ نہیں 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 یہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو نہیں، یہ ملنا ہی نہیں چاہیے تھا، تو اللہ کے بندے وہ عطا فرمانے والا، یہ لینے والے، ان کو اعزاز مل رہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کائنات میں اعلیٰ ترین انسان بنایا ہے، تو کسی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ خواہ مخواہ اس میں جلتا رہے کہ ان کو کچھ علم نہیں تھا۔ میں نے یہ آیات پڑھ کر آپ کو بتا دیا۔ ایک بات میں اور موضوع سے ہٹ کر کرنے لگا ہوں، ناظرین میں سے شاید یہ بات بھی کسی کے کام آ جائے، بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم ہے، ہوگا مجھ سے زیادہ علم ہوگا، جانتے ہیں کہ حضرت جو خضر تھے یہ ان کے بارے میں دو اختلاف ہیں، کیا یہ نبی تھے یا یہ ولی تھے؟ ایک اختلاف یہ ہے، اور ایک اختلاف یہ ہے کہ کیا حضرت خضر اب بھی زندہ ہیں یا وہ فوت ہو چکے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر جو ہیں اب وہ زندہ ہیں اور لوگوں کو ملتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے تاریخ ابن کثیر میں اس پر مفصل بحث کی ہے۔ اگرچہ علامہ ابن کثیر کا ذاتی نظریہ یہ نہیں ہے کہ حضرت خضر زندہ ہیں، کیوں؟ وہ کہتے ہیں میرے شیخ علامہ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت خضر کی زندہ ہونے کی تمام روایات نقل کرنے کے بعد علامہ ابن کثیر نے ان کی حیات کا انکار کیا۔
کیونکہ ان کے شیخ علامہ ابن تیمیہ نے ایسا کہا تھا. پھر اس کے بعد اس کے اوپر دلائل دینے لگے. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر زندہ ہیں، اور خود علامہ ابن کثیر ہی نے، علامہ ابن حجر عسقلانی نے، علامہ ذہبی نے، تمام محدثین نے یہ بات لکھی کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی آدمی مدینہ منورہ میں گفتگو کر رہا تھا جب وہ مدینہ کے گورنر تھے. تو کسی آدمی نے دیکھا کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تابعی ہیں جن کو 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے. تو کسی نے پوچھا حضرت یہ آپ کے ساتھ کوئی آدمی گفتگو کر رہا تھا، یہ کون تھا؟ تو وہ فرمانے لگے یہ میرے بھائی خضر تھے جو مجھے بشارت دینے آئے تھے کہ آج تو مدینے کا گورنر ہے، ایک وقت آئے گا تو پوری مسلم دنیا کا بادشاہ ہوگا اور تو خلیفہ ہوگا، مجھے وہ خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے. یہ آپ تہذیب و تہذیب اٹھا کر دیکھ لیں، جتنی بھی عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کتابیں ہیں ان کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان میں آپ کو ان کے ترجمے میں خود ابن کثیر نے اس کا ذکر کیا ہے. الاصابہ کے اندر ابن حجر عسقلانی نے اس کا ذکر کیا ہے. تو یہ ملاقات ثابت کرتی ہے کہ وہ زندہ ہیں. اور خود علامہ ابن کثیر نے سیرت النبی میں یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت خضر عیادت کے لیے آئے. آگے وہ کہتے ہیں یہ مختلف روایتیں ہیں. امام بہقی کہتے ہیں کہ ان روایتوں کی سند ضعیف ہے، مگر وہ ایک دوسرے سے مل کر یہ ضرور ثابت کر رہی ہیں کہ کوئی بات تھی ضرور، ورنہ اتنی روایتیں اپنے مارز وجود میں نہ آتی اور مختلف اسانید کے ساتھ نہ آتی. لیکن علامہ ابن تیمیہ اس کے قائل نہیں ہے. اب جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، میری انگریزی کتاب ہے ٹریڈیشنل اسکالرشپ، اس کے اندر میں نے حیات خضر کے اوپر آج سے وہ 10 سال پہلے ایک چیپٹر لکھا تھا کہ وہ زندہ ہیں. تو میں نے اس کے اندر وہ بڑے محدثین کے حوالے اکٹھے کیے تھے، ان میں ایک یہ بھی ہے جو میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا. اب رہا کہ وہ ولی ہیں یا وہ نبی ہیں، میں اپنی رائے، اپنا بہت ہی ہمبل قسم کا عجز و انکساری والا وہ میں عرض کرتا ہوں، اپنا اوپینین میرا نہیں، یہ میرے شیخ جو تھے یہ ان کا تھا، جو میرے شیخ حضرت میاں غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ خضر کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ نبی تھے، وہ فرمایا کرتے تھے ہر نبی کسی قوم کی طرف آتا ہے اور نبی کا کام چھپ کر رہنا نہیں ہوتا، نبی کا کام تالابوں میں نہیں ہوتا، نبی جنگلوں میں نہیں ہوتا. یہ تو اولیاء ہوتے ہیں جو دنیا سے الگ ہو کر اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں. تو حضرت خضر کو جب موسیٰ علیہ السلام ملنے کے لیے گئے، وہ کسی گاؤں میں نہیں رہتے تھے، وہ تو مجمع البحرین تھا جہاں 2 سمندر آپس میں جڑ رہے تھے، وہ تو جنگل تھا، وہ تو سمندر تھا، وہ تو پانی تھا، وہ تو تالاب تھے جہاں خضر علیہ السلام رہتے تھے. اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام وہاں ملنے کے لیے گئے. اگر نبی ہوتے خضر، اگر وہ نبی ہوتے تو کیا ہوتا کہ وہ کسی شہر میں کسی قوم میں ہوتے اور موسیٰ علیہ السلام وہاں جا کر ملتے. تو اس سے یہ استدلال نکلتا ہے کہ حضرت خضر ولی تھے، نبی نہیں تھے. یہ ان کا استدلال ہے اور میں اپنے طور پر اس سے کنونس ہوں. ناظرین میں سے میں ضروری نہیں کہتا کہ ہر بندہ اس کو مانے، لیکن میں اپنے طور پر اس پہ کنونس ہوں کہ ہاں وہ ولی ہی تھے. تو اولیاء کو بھی اللہ علم عطا فرماتا ہے. وہ قرآن کریم کی الگ آیات ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے علم غیب میں سے ان کی شان کے مطابق ان کو بھی حصہ عطا فرمایا ہے. آج اس کا موضوع انشاءاللہ کسی دوسری نشست میں وہ آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یوسف کے اندر آیت 76، نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم. ہم جس کے لیے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں اور ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر ہے. وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر ہے. جتنی کسی کی بڑی شان ہوگی اتنا ہی اللہ نے اس کو اس علم غیب سے نوازا ہوگا. جتنے علاقے کا، جتنے ایریے کا کوئی نبی ہوگا اسی اعتبار سے اس کا علم ہوگا. یہ آیت تو میں نے آخر میں تلاوت کی ہے. اب اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی نشست میں حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفصیل میں عرض کروں گا کہ ان کا درجہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا علم عطا فرمایا ہے. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے
وما علینا الا